کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار للہ الذی بنعمته تتم الصالحات الذي جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات وجعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مماثل له لا مشابه له ولا مجانس له ولا مشاكل له لا شريك له ذو العرش رفيع الدرجات ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات المنزه عن النزهات والهفوات المنير وجهه وبوجهه يستسقى الغمام وينمو النبات الفريد حياؤه وحياؤه لم تحل بمثله البنات العجيب خلقه وبخلقه يتجسد التنزيل ومحكم الآيات اللهم صل وسلم وبارك على أكمل المخلوقات وأجمل المخلوقات عدد ما في الكون من معلومات ومداد ما خطه القلم من كلمات ما دامت الكواكب في أفلاكها والنجوم سابحات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
بلند آواز نال درود پاک پڑھیں والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جس کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے وہ پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ. ایک نعت شریف کے چند مصرے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں برکت کے لیے، اور جن کو وہ نعت آتی ہو میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تھکے بیٹھے اتنی جلدی تھک گئے، اچھی آواز میں لاکھو سبحان اللہ. ذرا نال ہو نیڑے نیڑے تھی ہو. ذرا دیکھو میں چس بنے دا ہوں ایمیں نہیں پرے بہتے نہیں، نیڑے نیڑے تھی ہو. شاباش. اللہ تعالیٰ تو آپ کو عزت عطا فرماوے، برکت عطا فرماوے. نیڑے نیڑے تھی ہو، سارے نال تھی ہو. جو انسان جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے میرے محبوب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اور یاد رکھیں جو میرے نبی کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ رحمت کے سائے میں بیٹھتا ہے. یہ سورج کی روشنی میں، سورج کی دھوپ میں نہیں، یہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے. اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. نہ بن سکی ہے، پڑھ لیجئے میرے ساتھ. نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چمک بھی لاٹ نورانی، کالی زلف لے اکھ مستانی، مخموری اکھی ہن مدھ بھریا. اس صورت نوں میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچے آکھا تے رب دی میں شانا کھا. جس شان تو شانہ سب بڑیاں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ سارے مجھے دیکھنے والے لوگ، یہ جو مدینے اور مکہ کے رہنے والے رہائشی ہیں، یہ سارے تو کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، آپ جیسا کسی ماں نے جنا نہیں ہے، آپ جیسا نہ پہلے کوئی ہوا ہے نہ بعد میں کوئی ہوگا. میرے نبی نے فرمایا اے جبریل آپ نے تو پورے جہان کو دیکھا ہے، آپ نے تو سارے عالم کو دیکھا
ہے آپ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کی زیارت کی ہے، سارے انبیاء کی خدمت کی ہے۔ اے جبریل تو بتا تو نے کوئی میرے جیسا دیکھا ہے؟ تو نے کوئی میرے جیسا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم سامعین ذی وقار اور بالخصوص سٹیج پر جلوہ افروز حضرت العلامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب اور دیگر علماء قراء حضرات اور عوام اہل سنت، آپ حضرات نے، حاجی صاحبان نے، بھائی محمد صادق صاحب، ان کے والد اور جن جن لوگوں نے بھی اس محفل کو سجایا ہے، بڑا خوبصورت سجایا ہے، اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم سب جہاں جہاں سے چل کر آئے، ہم سب کی حاضری کو اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا ہم سب کو بہترین بدلہ، بہترین جزا عطا فرمائے، قدم قدم پر سخن سخن پر نیکیاں عطا فرمائے۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے ذرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، توجہ رکھیں گے تو بات پلے پڑے گی، بات سمجھ میں آئے گی، اگر توجہ نہیں رکھیں گے تو شاید دل میں نہیں اتر پائے گی بات۔ دو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا سکہ منوایا، اپنا لوہا منوایا۔ نمبر ایک چیز ہے حسن، ایک چیز ہے حسن، جس نے اپنا سکہ منوا کے چھوڑا، بڑے بڑوں کے گھٹنے ٹکوا دیے، یہ حسن ایسی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے جی طاقت، پاور، قوت، اس نے بھی اپنا لوہا منوایا، اپنی پاور کو منوایا، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جہاں حسن ہوتا ہے وہاں طاقت نہیں ہوتی، وہاں نزاکت ہوتی ہے۔ جہاں حسن ہوتا ہے وہاں نزاکت ہوتی ہے۔ پیچھے والے سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑا مجھے بھی بتا دیا کہ ہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دو چیزیں بنائی ہیں، ایک حسن ہے، ایک طاقت ہے۔ جہاں حسن میرے رب نے رکھا ہے وہاں طاقت نہیں، وہاں نزاکت رکھی ہے۔ اس لیے لوگ بولتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، یہ نزاکت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے حسن میں نازکی ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، توجہ سے دیکھا جائے تو حسن کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، حسن کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے، اور طاقت کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، طاقت کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، طاقت اور پاور کا اپنا ایک حسن، اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے جو اس کو منوا لیتی ہے۔ لیکن دنیا میں اس کائنات میں دیکھا گیا ہے کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس میں حسن اور طاقت کا اجتماع ہوا ہو سوائے میرے اور آپ محمد عربی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ تنہا میرے نبی کی ذات ہے جس میں اللہ نے حسن ازل سے لے کر حسن ابد تک سارے حسن کو اکٹھا کر کے میرے نبی کی ذات میں جمع کر دیا۔ اور جو طاقت ہے ساری طاقتوں کو، ساری پاوروں کو، ساری قوتوں کو اکٹھا کر کے میرے نبی کی ذات میں رکھ دیا۔ اس لیے حسن اور طاقت کا حسین اجتماع، حسین انکسار، اگر کسی ذات میں دیکھنا ہے تو میرے نبی کی ذات ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے میرے نبی کی ذات کے اندر حسن بھی انتہا کا رکھا ہے اور طاقت بھی انتہا کی رکھی ہے. حسن کے بارے میں اتنا میں اگر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھوں تو 3-4 گھنٹے لگیں گے. اور حسن میرے نبی کے سر سے لے کر پاؤں تک کے حسن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے امام فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کوئی عطر نہ پھول چاہے دلہن پھول. کسی کو نہ عطر کی ضرورت ہو نہ پھولوں کی ضرورت ہو اگر میرے نبی کا پسینہ کسی کو مل جائے. میرے نبی کی حسین ذات ہے سر سے لے کر پاؤں تک انوار ہی انوار ہے. ہر چیز میں حسن ہے. اٹھنے بیٹھنے میں حسن ہے. چلنے پھرنے میں حسن ہے. اگر حسن کو بیان کرنے بیٹھوں تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں پھر بھی اوصاف کا حق ادا نہ ہو سکے گا. لیکن آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ میرے نبی کی پاور کی میرے نبی کی طاقت کی آپ کو ایک جھلک کہ اللہ نے میرے نبی کو پاوریں کیا دی ہیں. میرے نبی کو اللہ نے طاقتیں کیا دی ہیں. لوگ کہتے پھرتے ہیں حضور والا کہ نبی محمد اور علی ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں کہ محمد عربی کی اگر مرضی ہو جائے اللہ قبلے بدل دیتا. میرے نبی کی اگر چاہت آ جائے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. اور کہانی بھی کیسی دل نشین ہے کہ جو لوگ حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہی مسجد قبلتین. جاگ رہے مسجد قبلتین ہے. کیا مطلب ہے؟ 2 قبلوں والی مسجد. کیا مفہوم ہے 2 قبلوں والی مسجد؟ اس کا مطلب یہ ہے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. میرے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران میرے نبی کے دل میں خیال آیا. توجہ ہے. میرے نبی کے دل میں خیال آیا کہ مولا ہمارا قبلہ مسجد اقصی نہیں ہونا چاہیے. مسجد اقصی سے ہٹ کر مسجد حرام ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. مسجد حرام ہمارا. یہ پوائنٹ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا جو پہلا قبلہ ہے نا وہ مسجد اقصی ہے. مسلمان ابتدا میں مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھا کرنا شروع کر کے وہ قبلہ اولا ہے مسلمانوں کا جس پر آج یہودیوں نے ناپاک یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اللہ اسے بھی آزادی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبلہ اولا بیت المقدس کو مسجد اقصی کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک فرمائے. وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے. پہلے نماز اس طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی. میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں قبلہ اولا مسجد اقصی کی طرف منہ کیا ہوا ہے. میرے نبی کے دل میں خیال آیا کہ مسجد الحرام کو کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن اتار دیا قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے محبوب آپ کا جو چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اور آپ کے دل میں جو خیال آیا ہے کہ مسجد حرام کو قبلہ ہونا چاہیے. محبوب اپنی اس آرزو پر ابھی عمل کر لیجئے. ابھی اس قبلے کو تبدیل کر لیجئے. بڑی بات توجہ طلب ہے. میرے نبی نماز ظہر پڑھا رہے ہیں. 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں. 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں. اللہ کا حکم آ گیا محبوب آپ کی مرضی آ گئی قبلہ بھی تبدیل کر لو. میرے نبی نے عرض
عرض کی ہوگی مولا تیرے فرض ادا کر رہے ہیں، پہلے یہ فرض تو ادا کر لے۔ میرے رب نے فرمایا محبوب نہیں، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، ہمارے فرض ہمارے فرض بعد میں پورے ہوں گے، پہلے محبوب کی مرضی۔ ہاں یہ ہے محمد عربی کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں میرا نبی چاہے اللہ قبلے بدلے۔ تو پاور کیا ہے جی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں موجود، کون سے علاقے میں؟ میدان بدر میں موجود، جہاں سن 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا ساری پاور، اسلام کا سارا خزانہ اکٹھا کر کے اسلام کے دشمنوں سے لڑنے گئے ہوئے۔ اسلام کا جو بھی اسلام کی پونجی تھی نا، اسلام کی جتنی جمع پونجی، جتنے لوگ مسلمان تھے سارے کے سارے وہاں کفر کے سامنے ڈٹے ہوئے۔ 313 ٹوٹل 313 ہے، اور کفر اس وقت بھی 900,000 مختلف روایات کے مطابق وہ آ رہا ہے لڑنے کے لیے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں تیرا نام لینے والے، تجھے سجدہ کرنے والے، مولا اگر آج یہ شہید ہو گئے، آج اگر یہ کاٹ دیے گئے، آج اگر یہ مٹا دیے گئے، تو مولا دنیا میں تیرے نام لینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، انہیں فتح عطا فرما۔ پھر اللہ نے فتح کیسے عطا فرمائی؟ اللہ نے آسمان سے فرشتے اترے اور مسلمانوں کی مدد ہوتی رہی۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا لوگوں یہ 313 کی جماعت جا رہی ہے، کفر کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، یاد رکھنا ان لوگوں میں میرے ایک چچا آ رہے ہیں جن کا نام عباس بن عبد المطلب ہے، وہ اگر کسی کے سامنے ان کو قتل نہیں کرنا، وہ دلی طور پر مومن ہو چکے ہیں، دلی طور پر مومن ہو چکے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ آ تو رہے ہیں مگر یہ ان کے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب ان کو گرفتار کر کے لاتے ہیں، ایک چھوٹے قد والے ایک لاغر سے صحابی، وہ ان کو گرفتار کر کے لاتے ہیں، اور ان کا قد کاٹ کیسا ہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کا قد کاٹ کتنا ہے یہ ذرا سمجھ لیں۔ حضرت عباس بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب کے بیٹے عباس، عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس جو حبر هذه الامہ کہلاتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی مولا اس عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، اور سب سے پہلی تفسیر عبداللہ بن عباس نے لکھی ہے قرآن کی۔ یہ عبداللہ ہے عباس کے بیٹے، ان کے پھر ایک بیٹے ہیں علی جن سے لوگ واقف نہیں ہیں، علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب۔ یہ علی جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک بوڑھی پرانے زمانے کی بوڑھی آئی طواف کرنے، دیکھتی ہے سارے لوگوں سے ایک بڑے قد والا شخص جو ممتاز نظر آ رہا ہے، وہ بڑے قد میں، کہتی ہے یہ بڑے قد والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علی بن عبداللہ ہے، یہ عباس کے پوتے ہیں، یہ عبد المطلب کے پڑپوتے ہیں، یہ علی ہے جو اتنے لمبے قد والے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اور کہنے لگی اچھا لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو علی کا قد ہے نا یہ اپنے باپ عباس کے کندھے تک آتا ہے، اپنے باپ عبداللہ کے کندھے تک آتا ہے۔ عبداللہ کا جو قد تھا وہ اپنے باپ عباس کے کندھے تک آتا تھا، اور جو عباس کا قد تھا وہ عبد المطلب کے کندھے تک آتا تھا۔ اب دیکھیں عباس کا قد کتنا ہوگا، علی جو ان کے پوتے ہیں وہ سارے لوگوں سے قد میں ممتاز ہیں، جو ان کے کندھے تک آتے ہیں وہ عبداللہ، پھر وہ ان کے کندھے تک آتے ہیں۔ تو عباس کا قد اتنا لمبا ایسے لگتے تھے کوئی پلر اسرا ہوا ہے، ایسے قد کاٹ والے تھے۔ اور جب ان کو گرفتار کر کے ایک چھوٹے سے صحابی لاتے ہیں مسکراتے ہوئے، یا رسول اللہ میں عباس کو لایا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں لائے ہو، ان کو گرفتار کرنے میں اللہ کے فرشتے اترے تھے، انہوں نے تمہاری مدد کی ہے، ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا تھا، یہ شیر مرد ہیں، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ نے گرفتار کروایا ہے، یہ چھپ کر کے کھڑے رہے ہیں، فرشتوں نے آ کر گرفتار کروایا ہے۔ جب یہ گرفتار ہو کے میرے نبی کے سامنے آتے ہیں، ان کے پاس 20 اوقیہ سونا ہوتا ہے، 20 اوقیہ سونا، تو وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، وہ مال غنیمت کے طور پر لے لیا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں
چچا اب آپ جو ہے اپنا بھی فدیہ ادا کریں. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے یہ جو جنگوں میں قیدی ہو جاتے تھے، جنگ کا قیدی جنگی قیدی کہلاتا تھا، وہ اپنا فدیہ دیتا تھا، اپنے سر کی قیمت دیتا تھا، پھر اس کو آزاد کر دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا تھا. اگر یہ جنگی قیدی پکڑنے والے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ان سے فدیہ لے کر آزاد کرنا ہے تو یہ ہوتا تھا، ورنہ ان کی مرضی ہوتی تھی، قتل کر دیتے، غلام بنا لیتے تھے، جو مرضی ہوتی تھی. تو جب یہ فیصلہ کیا کہ آپ فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں، اپنا بھی فدیہ دیں، اپنے بھتیجوں کا بھی فدیہ دیں، اپنے حامیوں کا بھی فدیہ دیں، تو حضرت عباس کہنے لگے وہ میرا 20 اوقیہ سونا تھا نا آپ کے پاس، اس میں سے کاٹ لیں. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ اللہ نے ہمیں غنیمت کے طور پر دیا ہے، اب آپ کو فدیہ اپنے مال سے دینا پڑے گا. پوائنٹ کی بات ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس اور تو کوئی مال، میرا مال تو آپ نے لے لیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا وہ مال یاد کرو جب آپ مکے سے روانہ ہو رہے تھے، لشکر کو لے کر آ رہے تھے تو ہم اپنی بیوی ام الفضل کے پاس گئے تھے، اس کو مال دیا تھا، اس کو سونا دیا تھا، اس کو پیسے دیے تھے اور اسے کہا تھا میں جا رہا ہوں، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو اس مال میں سے اتنا میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا. چچا اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان تو آپ پر پہلے سے لا چکا ہوں، میں آپ کو جانتا تو پہلے سے ہوں، مگر آج جو بات میرے سامنے آئی ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. مجھے اس بات کا اعتماد ہو گیا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے آپ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس خزانے کے بارے میں جس کی خبریں آپ دے رہے ہیں میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ میرے اور میری بیوی کے درمیان ایک راز تھا جو آپ کو اللہ نے بتایا ہے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ غیب دان رسول ہیں. حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آج لوگ جو ہے علم غیب ہے ان کے پاس نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے نہیں دیا، حاضر ناظر ہیں نہیں ہے، نور بشر، اس پہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں. ہر بات پہ جو ہے نا ہر بندہ چائے کی 20 روپے کی چائے کی پیالی پر بھی یہ مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں ہوٹل پہ بیٹھ کر. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے کا ہر بندہ مفتی بھی بنا ہوا ہے، ہر بندہ ڈاکٹر بھی بنا ہوا ہے اور ہر بندہ جو ہے نا وکیل بھی بنا ہوا ہے. آپ اس کے سامنے کوئی معاملہ رکھ دیں آپ کو کوئی نہ کوئی قانونی جو ہے نا جرح بتا دے گا، کوئی آپ کو راستہ دے دے گا یوں کر لو، یا آپ کوئی بیماری بتا دیں آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ پکڑا دے گا، یا آپ جو ہے نا شریعت کے بارے میں کوئی بات کر دیں آپ کو وہ کوئی نہ کوئی فتویٰ پکڑا دے گا. تو امام نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. تو آج چکروں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو اس بات کا شکر کر. پہلے کی جو امتیں ہوتی تھی اگر کوئی گناہ کرتا تھا ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ گناہ کر کے آیا ہے، یہ زنا کر کے آیا ہے، یہ شراب پی کے آیا ہے، یہ گناہ کر کے آتے تھے، اللہ دروازوں پر لکھوا دیتا تھا. آج ہمارے اور پھر کیا ہوتا تھا کبھی کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے جو ہے شکل بدل جاتی تھی، اس کی جو ہے خنزیر سے تبدیل کر دیا جاتا تھا، گدھے کا چہرہ بنا دیا جاتا تھا. مگر یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. ہم گناہ کر کے آتے ہیں لوگوں کے سامنے حاجی صاحب بنے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم بڑے نمازی متقی پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے عزتیں محفوظ ہیں ہماری، ورنہ تو یہ ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہ مانی، ہماری اولادیں ہمیں جو ہے نا یہ ہماری بات نہ سنیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں شکر کر وہ
तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हुजूर ये तो तमहीद थी नहीं, आखिरी कैसे, मैंने घंटा मांगा था इनसे। चलें आखिरी बात कर लेते हैं, लेकिन ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, ऊंची सुभान अल्लाह कहेंगे तो लंगर तो तैयार है, ये जान मैं नहीं छोड़नी है। ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। नहीं ऊंची नहीं हुई, मुझे मजा नहीं आया, ये पीछे वाले नहीं बोल रहे। वेरी गुड, जबरदस्त। अब आइए जी, मेरे नबी की ताकत को देखिए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ, जब आप पंघूड़े में लेटे होते थे उस वक्त से जानता हूँ। जब मैं देखा करता था पंघूड़े को हिलाने वाला कोई नहीं होता था, आपका पंघूड़ा हिल रहा होता था। पंघूड़ा कैसे हिल रहा होता था? जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी कैसी शान, सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम, मैं तेरे कुर्बान नबी जी अल्लाह। तो फरिश्ते आते थे मेरे नबी के झूले को, मेरे नबी के पंघूड़े को झूला झुलाने के लिए आते थे, लोरियां देते थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त आपको देखा करता था, जैसे आपका झूला हिलता था वैसे आपका हाथ हिलता था, हाथ के साथ आपकी उंगली हिलती थी, जमीन पर बैठे हुए, जमीन पर लेटे हुए जैसे आपकी उंगली हिलती थी, उस आसमान का चाँद भी वैसे वैसे हिलता था। इमाम साहब फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आपके हमारे बच्चों को किसी को लकड़ी के खिलौने मिलते हैं, किसी को प्लास्टिक के खिलौने मिलते हैं, मेरे नूर वाले मुस्तफा को अल्लाह ने खिलौना भी नूर कर दिया। ये है मेरे नबी के बचपन की ताकत। कभी वक्त अगर आज होता तो मैं आपको दिखाता, आपको बताता कि मेरे नबी पर जब जवानी आई, मेरे नबी पर जब शबाब आया, तो उस शबाब की ताकत का आलम क्या था, उस शबाब की कुव्वत का आलम क्या था। ये मेरे नबी के बचपन की ताकत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से कहा, ऐ मेरे चचा, आपने तो चांद को ही देखा था, असल में बात ये थी वो मुझसे बातें करता था, मैं उससे बातें करता था, वो मुझे खिलाता था, वो मेरे दिल को बहलाता था। और ये भी सुन लें, ये तो चांद की बात है जो लाखों मील दूर खड़ा हुआ है, मगर मैं आपको बताऊं, इस चांद से ऊपर आसमान है, 7 आसमान के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर एक लौह महफूज है, उस लौह महफूज पर जब कलम लिखता था, मैं मुस्तफा अपने पंघूड़े में लेटे हुए उस कलम के चलने की आवाज़ें सुनता था। ये मेरे नबी के बचपन की समाअत की ताकत है। आज लोग कहते हैं मदीने में है, यहाँ के दुरूद सलाम कैसे सुनेंगे। मैं कहता हूँ मेरे नबी अगर अपने पंघूड़े में लेटे हुए अर्श आज़म से ऊपर लौह महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज़ें सुन सकते हैं, तो हमारा आपका दुरूद सलाम भी सुन सकते हैं। ये है मेरे नबी के बचपन की ताकत और पावर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है,
یہ میرا درد پورا نہیں ہوا ہے، جو میری سوچ تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے، جس لیول پر میں لے جانا چاہتا تھا آپ کی اس سوچ کو، جس انداز میں لے جانا چاہتا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے پھر موقع دیا، پھر پورا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب